آپ نے سب سے پہلے گھبرانا نہیں ہے. باحثیت قوم ہم اس کا مقابلہ کریں گے. اگر ہم یوکے کی بات کریں تو وہاں پہ جو پولیس ہے انہوں نے کہا ہے کہ جو پاکستانی یہاں پر آئے ہیں وہ اپنی حفاظت خود کریں. اس کا کیا مطلب ہے اور ایسا کیوں کہا گیا ہے؟ دیکھیے، ایک خبر میں نے سنی تھی کسی صاحب کے پاس پولیس والے گئے جو پاکستانی بیک گراؤنڈ کے ہیں، غالباً وہ ڈیزیڈنٹ ہیں، تھوڑی سی تنقید کرتے ہیں جیسے ہم اور آپ تنقید کرتے ہیں. ہماری تنقید کا مقصد حالات کو اور نظام کو بہتر کرنا ہوتا ہے، لیکن یہ ٹالرنس نہیں ہے اس اسٹیبلشمنٹ میں. یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے، ہمیشہ سے انفارچونیٹلی ٹالرنس نہیں ہے. تو وہ پھر اب یہ جو غیر ممالک میں ہم جیسے ڈیزیڈنٹس ہیں ان پہ بھی یہ اب اپنے جو ہے نا شکنجے کسنا چاہتے ہیں. ابھی وکاس گرایا کا کیس آپ کے سامنے آیا، اسی کی بنیاد پر انگلینڈ کی یا یورپین کنٹریز کی پولیس اب تھوڑی سی ایکٹیو ہوئی، اور جو ڈیزیڈنٹس پاکستانی ان کو بتا رہے ہیں کہ بھئی آپ اپنا خیال رکھیں، اپنی حفاظت کریں. تو یہ اگر ہم برٹش پولیس کے کانٹیکس میں یا ویسٹرن ورلڈ پولیس کے کانٹیکس میں دیکھیں تو یہ بڑی افسوسناک بات ہے. ایک صاحب نے وہی برٹش پولیس کو جواب دیا جو میں نے سوشل میڈیا پر دیکھا. تو انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ آپ مجھے یہ بتانے آئے ہیں کہ میری جان کو خطرہ ہو سکتا ہے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے یہاں پہ جو کرندے بیٹھے ہوئے ہیں. تو جب آپ کو پتہ چل گیا ہے تو مجھے بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ پکڑے ان لوگوں کو جا کے. جس طرح اب وکاس گرایا کے بارے میں جو کیس چلا اور ایک آدمی جو انگلینڈ بیس تھا اس نے کہا کہ بھئی اس کو پاکستان میں لوگ جو بیٹھے ہوئے تھے، ہینڈلر جو تھے، انہوں نے پیسے دینے کی آفر دی، کچھ ان کو تھوڑے بہت ایڈوانس بھی دیے، کچھ چھری لے کے نیدرلینڈ بھی پہنچے. تو ان کو بہرحال ان کے بارے میں اتنے شواہد موجود تھے برٹش کورٹ میں کہ وہ آدمی کنوکٹ ہو گیا. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انفارچونیٹلی یہ انٹرنیشنل لیول پہ جو پاکستان کا انٹالرنس رویہ ہے وہ سامنے آ گیا. وہ پہلے بھی کوئی نئی بات نہیں ہے. مشرف نے آن ریکڈ کہا ہوا ہے، جو ان کے دبئی کے جو ہائی رائز بلڈنگ میں اپنے اپارٹمنٹ کی بالکنی میں بیٹھے ہوئے کسی جرنلسٹ کو انٹرویو دیتے، انہوں نے کہا کہ جو پاکستان سے باہر بستا ہے اور پاکستانی فوج پاکستانی سسٹم سے ایگری نہیں کرتا، مار دیں اس کو. یہ آن ریکڈ ہے. یہ تو دنیا کو شرم کرنی چاہیے نا. یہ تو برٹس کو، ہماری کینیڈین اتھارٹیز کو، یو ایس اتھارٹیز کو، یورپین یونین اتھارٹیز کو شرم کرنی چاہیے اس بات پہ کہ ایک پاکستان کا سابق ملٹری ڈکٹیٹر، پاکستان کا سابق صدر، چیف دا آرمی اسٹاف اور ویسٹرن ورلڈ کا ڈارلنگ پارٹنر وار آن ٹیرر پہ وہ یہ بات کر رہا ہے. تو اس کے بعد بھی اگر یہ ویسٹرن ورلڈ کے لا انفورسمنٹ ادارے کوئی اپنے ثبوت ڈھونڈتے پھریں تو یہ افسوس کی بات ہے. مگر میں خود کینیڈا میں بیٹھ کے یہی وٹنس کرتا ہوں. پھر ہم لا انفورس والوں کو پش کرتے ہیں. تو پوری دنیا میں لا انفورسمنٹ چاہے کینیڈا امریکہ میں ہوں، وہ تو یہی چاہتے ہیں کہ ان تک پرابلم نہ ہی جائے تاکہ ان کا کام نہ ہی بڑھے. تو یہ پرابلم یہاں پہ بالکل ہے جو آپ کہہ رہی ہیں کہ جو ڈیزیڈنٹ پاکستانی ہیں جو کیس سامنے آیا وکاس گرایا، پھر وہاں پہ سویڈن میں ایک بلوچ جرنلسٹ ڈیزیڈنٹ مارے جاتے ہیں. ابھی تک کچھ پتہ نہیں. یہاں ہمارے کینیڈا میں کریمہ بلوچ بیچاری کوئی 1 سال سے زیادہ ہو گیا، وہ چلی جاتی ہیں. اور جب ان کے بارے میں ہم نے پروٹیسٹ کیا تو باہر یہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ٹورانٹو میں کھڑے تھے اپنی گاڑیوں کے اندر بیٹھے ہوئے. تو یہ تو حال ہے. لیکن سر کیا اس طرح سے روک دینے سے لوگ رک جائیں گے آپ کے خیال سے؟ کیا لوگ سچ بولنا بند کر دیں گے؟ اور دوسرے جو بھی کنٹری ہو، چاہے یوکے ہو، کینیڈا ہو، کہیں بھی ہو، ان کی بھی تو ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے سٹیزنز کا خیال کریں، چاہے وہ پاکستانی ہے یا جو بھی ہے. اور آپ جیسے پہلے سے کافی ٹائم سے آپ جیسے جرنلزم میں، آپ کو لگتا ہے ہمیشہ سے یہی رویہ رہا ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ کا؟ دیکھیے، ان کا تو یہی رویہ رہا ہے. وہ تو ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ڈراتے دھمکاتے ہیں. بہت ہی ان کا تو افسوسناک اور شرمناک رویہ ہے. لیکن ویسٹرن ورلڈ میں نے امریکہ میں، کینیڈا میں خاص طور پر دیکھا، پہلے بہت سیریس لیا جاتا تھا. اب جو کمیونٹیز کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور آپ کو پتہ ہے ہماری پاکستانی کمیونٹی جو ہے کافی بڑی ہو گئی ہے یہاں کینیڈا میں بھی، تو ان میں سمپتائزر بڑے ہیں پاکستان آرمی کے. ایسے مطلب ان کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ بھئی وہ کیوں پاکستان آرمی کے اتنے بڑے سپوکس پیپل بنے ہوئے.
اب ان کے ووٹ چاہیے سیاستدانوں کو, یہاں کے سیاستدان. اب میں تو کینیڈین سیاست میں بھرپور طریقے سے حصہ لے چکا ہوں, ابھی بھی میں منسلک رہتا ہوں, تو میں بڑے قریب سے ان سب معاملوں کو دیکھتا رہتا ہوں کہ یہاں پہ بھی پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے سمپتائزر مختلف پولیٹیکل پارٹیز میں ساریوں میں گھس گئے ہیں اور ووٹ بینک کا دیتے ہیں. اچھا, اب وہ میں نے بتایا لا انفورسمنٹ والے کہتے ہیں کہ بھئی چلیں ہمیں کیا پڑی ہوئی ہے, یہ کمیونٹی کے لوگوں کے مسائل اندر کے آپس میں مرتے رہیں اور چلتے رہیں. جہاں کوئی بات بہت ہی واضح ثبوت کے ساتھ سامنے آتی ہے پھر وہ ایکٹ کرتے ہیں. یہاں پہ بھی ان ملکوں میں بھی بہت پولیٹیسائزیشن ہو چکی ہے انفارچونیٹلی. لیکن بہرحال مطلب میں ذاتی طور پر لا انفورسمنٹ کے بہت سارے اداروں کو جانتا ہوں, میری دوستیاں ہیں, میں پھر ان کو پش کرتا ہوں, ان کو کہتا ہوں کہ گاڈ سے جب پش کرتے ہیں تو پھر ان کو بات سمجھ آتی ہے. پولیٹیکل لیول پہ تو ہمیں پتہ چل گیا کہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی کینیڈا کی ہو, میں کینیڈا کی بات کر رہا ہوں, ان کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے اپنے ہی شہریوں کو پروٹیکشن دینے میں. وہ صرف پولیٹیکل گیمز ہی یہاں پر کھیلتے ہیں. یہاں پر بھی یہی حال ہو گیا جو انفارچونیٹلی وہاں پر ہے, تھوڑا کم ہوا ہوگا تو. لیکن ہمارے چونکہ تعلق واسطے دوستیاں ہیں لا انفورسمنٹ کے کچھ اداروں سے, تو ہم پھر ان کو کہتے ہیں کہ فار گاڈ سے کہ ہم آپ کے سٹیزنز ہیں, تو پھر وہ اٹھتے ہیں کہتے ہیں ہاں نہیں. حالانکہ سر کچھ سستے قسم کے ٹرولرز جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے وہ یورپ وغیرہ میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کو طرح طرح کے ایوارڈز بھی میں دیکھتی ہوں کہ فوج کی طرف سے ملتے رہتے ہیں. کبھی کچھ کوئی شیلڈ دی جا رہی ہے, کبھی کچھ دیا, تو مجھے کہتی ہوں انہوں نے کیا ہے جو ان کو یہ کچھ دیا جا رہا ہے. تو اس قسم کی چھوٹی چھوٹی حرکتیں کر کے, ویسے تو یہ ایکسپوز ہی ہوئے ہیں ابھی تک, ان کے جو ٹرولرز ہیں انہوں نے انفیکٹ ان کے اگینسٹ ہی ایک طرح کا کام کر دیا ہے.